إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم. والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما. ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. معزز سامعین کرام، آج کے خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن حکیم سورہ طور کی آیت نمبر 21 کی میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور جو لوگ ایمان لائے اور ان کی اولاد نے بھی ایمان کے ساتھ ان کی پیروی کی تو ہم ان کی اولاد کو جنت میں ان سے ملا دیں گے اور ہم ان کے عمل میں سے کچھ بھی کم نہیں کریں گے۔ ہر شخص اس کے عوض جو اس نے کمایا گروی ہے۔ اس آیت کا مفہوم یہ ہے کہ والدین جو جنت میں جائیں گے، نیکوکار ایمان والے، اگر ان کی اولاد میں سے بھی ایمان والے بچے ان کے ہیں تو اللہ تعالیٰ انہیں بھی جنت میں ان سے ملا دے گا۔ یوں سمجھ سکتے ہیں کہ والدین کا مقام جنت میں بہت اعلیٰ ہے، عرفہ ہے۔ ان کی اولاد اس مقام تک اپنے اعمال سے نہیں پہنچ سکتی تو اللہ تعالیٰ کا ایک بہت بڑا خاص فضل و کرم ہوگا ان والدین کی برکت کا ان کی اولاد پر، کہ اللہ تعالیٰ ان کی اولاد کو جو اس درجے کے نہیں ہیں کہ اپنے والدین کے ساتھ اونچے مقام پر پہنچ جائیں، محض اپنے فضل و کرم سے اللہ تعالیٰ ان کے نیک ایمان والے جو بچے ہیں ان کو اونچے مقام پر پہنچا دے گا۔ گویا کہ والدین کی دنیا کے اندر بھی بہت بڑی فضیلت اور ان کی بہت بڑی منزلت ہے، اور آخرت میں بھی ہمارے اور آپ کے لیے والدین کا بہت بڑا مقام ہے کہ اگر ہمارے والدین نیک ہیں، جنت میں اعلیٰ مقام پر پہنچے ہیں،
تو اللہ تعالیٰ محض اپنے فضل و کرم سے ہمارے والدین کے اعلیٰ مقام تک ہم کو اور آپ کو پہنچا دے گا، محض ہمارے والدین کے نیک اور پارسا اور متقی اور پرہیزگار ہونے کی وجہ سے۔ تو لہذا اس آیت کریمہ میں جہاں والدین کے مقام کا ذکر کیا گیا، وہیں ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی مہربانی کا بھی تذکرہ کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ کیسے اپنے مومن بندوں کی اولاد کو بھی ان کے والدین کے ہم مرتبہ بنا دے گا اور وہ مقام ان کو عطا فرما دے گا۔ اس آیت کریمہ کے شان نزول میں ایک واقعہ بھی ذکر کیا جاتا ہے، لیکن بعض اہل علم نے سندن اس واقعہ کو ضعیف قرار دیا ہے۔ مسند احمد میں یہ حدیث آئی ہے، لیکن اس کے مفہوم کی بہت ساری حدیثیں ہیں جن سے یہ بات معلوم ہو جاتی ہے کہ ہمارے بچے قیامت والے دن ہمارے تابع ہوں گے، یعنی اگر وہ بچے ایمان والے ہیں، مسلمان ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کو ہمارے ساتھ ملا دے گا۔ عبداللہ بن امام احمد نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنے ان 2 بیٹوں کی بابت پوچھا جو زمانے جاہلیت میں فوت ہو گئے تھے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پہلی بیوی ہیں، امہات المومنین میں سب سے پہلی ام المومنین آپ ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عقد میں آنے سے پہلے آپ کا نکاح 2 مرتبہ ہو چکا تھا، ایک شخص سے ہوا، اس کے وفات کے بعد دوسرے سے ہوا، اور ان سے آپ کو اولادیں بھی ہوئی تھی اور وہ وفات پا گئی تھی۔ تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی انہی اولادوں کے تعلق سے، انہی دونوں بچوں کے تعلق سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا کہ اللہ کے رسول، جاہلیت کے دور میں جو میرے بچے 2 پیدا ہوئے تھے اور وفات پا گئے، ان کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہما فی النار، وہ دونوں جہنم میں ہیں، دوزخ میں ہیں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے اولاد کے تعلق سے ایسی باتیں سن کر افسردہ ہو گئیں، غمزدہ ہو گئیں، چہرے پر ناگواری کے آثار دکھائی دینے لگے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو رأیت مکانہما لا بغضتہما، اے خدیجہ اگر تم جہنم میں ان دونوں کا مقام دیکھ لو، تمہیں بھی ان سے ناگواری ہونے لگے گی، تم بھی ان کو ناپسند کرو گی۔ پھر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اللہ کے رسول، آپ سے میرے 2 بیٹے فوت ہو گئے، طیب، طاہر، اس طرح کے نام ملتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مکہ میں حضرت خدیجہ سے بیٹے بھی ہوئے لیکن بچپن میں ہی وفات پا گئے۔ تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اللہ کے رسول، آپ سے جو میری اولاد ہوئی اس کا شریعت میں کیا حکم ہے؟ آپ نے فرمایا فی الجنہ، وہ جنت میں ہے۔ راوی کہتے ہیں کہ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان المؤمنین واولادہم فی الجنہ وان المشرکین واولادہم فی النار، مومن اور ان کی اولاد جنت میں جائے گی اور مشرک اور ان کی اولاد جہنم رسید ہوگی۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی آیت کریمہ کی تلاوت فرمائی والذین آمنوا واتبعتهم ذریتهم بإیمان الحقنا بهم ذریتهم وما التناهم من عملهم من شیء۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو لوگ ایمان لائے اور ایمان لا کر ان کی ذریت نے بھی ان کی پیروی کی، الحقنا بهم ذریتهم، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم ان کی ذریت کو بھی ان کے ساتھ ملا دیں گے، یعنی والدین کے ساتھ ان کے ایمان والی اولاد بھی ان کے مقام اور مرتبے کو پہنچ جائے گی۔ فرمایا وما علتناہم من عملہم من شیء، اور جو والدین ہیں ان کے اعمال میں سے ہم کچھ کم نہیں کریں گے۔ ایسا نہیں
کہ والدین کا جو درجہ ہے، والدین کا جو مقام ہے، اللہ تعالیٰ ان کے مقام کو گھٹا کر یا ان کی نیکیوں کو گھٹا کر ان کی اولاد کو دے دے گا اور ان کے درجات کو بلند کر دے گا. ایسا نہیں، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کا عدل ہے اور اوپر اللہ تعالیٰ کا فضل تھا. اللہ اپنے فضل و کرم سے مومن جو اللہ کے بندے ہیں ان کی اولاد کو ان سے ملا دے گا جو ایمان والے ہیں. اور اللہ تعالیٰ عدل فرمائے گا کہ جو ان کے والدین ہیں ان کے اعمال میں، ان کے نیکیوں میں کوئی کمی واقع نہیں ہوگی. کل امرئ بما کسب رہین. یہ یاد رکھیں کہ ہر آدمی جو کچھ عمل کیا ہے اپنے عمل کے ساتھ وہ گروی ہے. اگر نیکی کا کام کیا ہے تو نیکی کے ساتھ جڑا ہوا ہے، برائی کا کام کیا ہے تو برائی کے ساتھ جڑا ہوا ہے، اور کل قیامت کے دن اس کو اس کا جواب دینا پڑے. کہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی مہربانی ہے میرے دوستو. یہاں ہر دو کی ذمہ داریوں کو بتایا گیا کہ وہ سمجھیں. والدین ان کو چاہیے کہ وہ نیک بنے اور سیدھے راستے کی پیروی کریں اور اللہ رسول کی اطاعت میں زندگی گزاریں، اور ساتھ ساتھ اس بات کی فکر بھی ہو کہ ہماری آل اولاد بھی نیک بن جائے. یہاں شرط ہے کہ وہ ایمان لائیں، صحیح معنوں میں وہ مسلمان بنیں، جب اس کا فائدہ ان کو قیامت والے دن ہوگا. ایک بہت بڑی ذمہ داری. اب دیکھیں اسکول کھل رہے ہیں، کالج، یونیورسٹی، مدارس اور دیگر جہاں بھی تعلیمی درسگاہیں ہیں، لوگ کھٹاکھٹ جا رہے ہیں اور داخلے لے رہے ہیں. دنیاوی تعلیم کے لیے کیا سے کیا جتن ہم نہیں کر رہے ہیں. یونیفارم، کتابیں اور دیگر تمام ضروریات، بھاری بھاری فیسیں اور دیگر، یہ ساری چیزوں کا بندوبست کیا جا رہا ہے. لیکن یاد رکھو میرے دوستو، سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ اپنے بچوں کو دینی تعلیم دیں. بنیادی بات جس کا میں خاص تذکرہ کیا کرتا ہوں کہ اللہ، رسول اور دین، پہلے ان کو یہ سمجھائیں. پھر اسلام کیا ہے، شہادتین، نماز کا ادا کرنا، زکوٰۃ دینا، رمضان کے روزے، حج. پھر ایمان کیا ہے، اللہ پر ایمان اور اس کے فرشتوں، اس کی کتابوں، اس کے رسولوں، آخرت کے دن پر، اچھی بری تقدیر، اس پر ایمان. یہ وہ بنیادی باتیں ہیں جن کا جاننا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے. آپ اپنے بچوں کو دینی تعلیم سب سے پہلے دیں. اگر آپ بچوں کو دینی تعلیم نہیں دیتے، ان کو اسلام نہیں سکھاتے، اللہ کی معرفت، نبی کی اور ان کے دین کے بارے میں نہیں بتاتے، تو بڑی بڑی ڈگریاں، یہ بڑے بڑے اسکول سے حاصل ہونے والے نمبرات، یاد رکھیں یہ کچھ کام آنے والے نہیں. یہ صرف پیٹ بھرنے کی چیز دنیا کے اندر ہے جب تک آپ دینی تعلیم حاصل نہ کریں. کوئی حد نہیں. بچے اگر انگلش پڑھ رہے ہیں، الحمدللہ انگلش میں بھی دین اسلام کا فہم جاننے کے لیے کتابیں موجود ہیں اور بہت سے ذرائع موجود ہیں. بچوں میں آپ یہ اسپرٹ پیدا کریں کہ وہ ان سے حاصل کریں. قرآن مجید انگلش میں ترجمہ سے پڑھیں، بخاری شریف ہے، دیگر حدیث کی کتابیں ہیں. کوئی بھی علم دنیا کے اندر برا نہیں اگر اس کے اندر خیر و بھلائی کے حصول کا مادہ موجود ہے، لیکن اس کے ذریعے اس کا فائدہ کب ہوگا؟ جب آپ اس کے ذریعے سے اپنے دین کو مضبوط کریں، اپنے اعمال کو درست کریں. ورنہ یہ علوم اور یہ فنون آپ کے کسی کام آنے والے نہیں. دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث، اس کو چاہیے ہم اور آپ سب سمجھیں اور غور کریں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت والے دن اللہ تعالی اپنے ایک بندے کو جنت میں داخل فرمائے گا. ان اللہ عز وجل لیرفع الدرجۃ للعبد الصالح فی الجنہ. عبد الصالح آیا یعنی نیک بندہ، اللہ کا ایک نیک بندہ ہے. قیامت والے دن اللہ تعالی جنت میں اس کے درجات کو بلند فرمائے گا. اللہ کی مرضی جہاں جس مقام پر اس کو لے جانا چاہے.
فیقول، تو وہ بندہ کہے گا یا ربی انا لی ھذی، اے میرے پروردگار یہ مقام، یہ مرتبہ، یہ مجھے کہاں سے ملا؟ کس وجہ سے یہ درجہ بلند مجھے مل گیا؟ دنیا میں تو کوئی اتنا بڑا عمل میرا نہیں تھا کہ جس سے میں امید رکھوں کہ یہ جنت میں یہ اونچا مقام مجھے حاصل ہو جائے۔ فیقول، تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا باستغفار ولدک لک، باستغفار ولدک لک، تیری اولاد جو ہے، تیرا بیٹا جو ہے، جو تو دنیا میں چھوڑا تھا نیک صالح، وہ تیرے لیے استغفار کرتا تھا، تیرے لیے مغفرت کی دعائیں کرتا تھا، اس کے عوض میں اللہ تعالیٰ نے جنت میں اونچا مقام تجھے عطا فرما دیا۔ سبحان اللہ۔ مسند احمد کی حدیث ہے، صحیح حدیث ہے۔ یہاں جو بات آئی کہ وہ باپ بھی، اس کا نام جو آیا تو ذکر کیا گیا للعبد الصالح، وہ نیک تھا، اور اپنے پیچھے جو اولاد چھوڑا ہے وہ اولاد بھی نیک ہے، جبھی تو دعا کرے گی۔ تو ہم کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم خود بھی لاپرواہ ہوتے ہیں، ہمیں بھی دین سیکھنے سکھانے کا جذبہ نہیں ہوتا، اور کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ ہم خود تو دیندار ہوتے ہیں، نماز کے لیے مسجد میں آتے ہیں، دیگر اور جو نیک اعمال ہیں ان کو بجا لاتے ہیں، لیکن اپنے اولاد کے تعلق سے غافل ہوتے ہیں، اپنے اولاد کے تعلق سے غافل ہوتے ہیں۔ دنیا کی چمک دمک ہمارے آنکھوں میں مچلنے لگتی ہے، ہم سمجھتے ہیں ہم تو کچھ پڑھے لکھے نہیں، ہم تو کسی کالج سے، کسی یونیورسٹی سے فارغ نہیں ہوئے، ہمارے پاس تو کوئی ڈگری ہے نہیں، جو کچھ مال دولت ہے ہم اپنے بچوں کو اچھا بنائیں گے، بچیوں کو اچھا بنائیں گے، اور یہ دین کی تعلیم جو ہے اس کی کوئی اہمیت نہیں رہتی۔ ہم سمجھتے ہیں یہ کیا ہے، اس میں کیا حاصل ہے، اور پڑھاتے ہیں پڑھاتے ہیں پڑھاتے، اس کا نتیجہ آپ دیکھ لیجئے۔ سب کو نہیں کہا جا سکتا الا ماشاء اللہ، اللہ جس پر رحم فرمائے، ورنہ آپ دیکھ لیجئے اس کی وجہ سے کیسے بے دینی معاشرے میں عام ہو رہی۔ ہماری بچیاں بھولی بھالی، جن کو ہم انگلش میڈیم سے پڑھاتے ہیں اور دنیاوی علوم اور فنون کے چکر میں، ان کو بہت اونچا اٹھانے کے چکر میں ہم اپنے بچیوں سے ہاتھ دھو بیٹھتے، وہ بچیاں کسی اور راستے پر چلی جاتی۔ کیوں؟ کیونکہ ہم نے اپنے ان بچیوں کو کیا حلال ہے، کیا حرام ہے، کیا جائز ہے، کیا ناجائز ہے، اللہ رسول کے فرامین کیا ہیں، ہم نے کبھی ان کو سکھایا نہیں۔ ہمارے سر پر تو بھوت سوار ہے کہ ہمارے بچے ترقی جبھی کر سکتے ہیں جب انگلش میڈیم سے پڑھیں گے۔ منہ ٹیڑھا کر کر کے جب انگلش بولیں گے نا تو باپ بڑے خوش ہوتے ہیں، لوگ سمجھتے ہیں واہ کیا ہے۔ اور یہ دین جس میں قرآن کی تعلیم ہے، حدیث کی تعلیم ہے، آپ کا کوئی کام دینی مکمل نہیں ہو سکتا۔ آپ نماز نہیں پڑھ سکتے جب تک ایک امام آگے نہ کھڑا ہو، اور کوئی امام نہیں بن سکتا جب تک کہ وہ شریعت نہ سیکھے۔ آپ کے جنازے کی نماز نہیں ہو سکتی ہے جب کہ کوئی امام آگے نہ بڑھے، اور امام تب تک نہیں بن سکتا ہے جب تک کہ وہ جنازے کے تمام طریقے سے واقف نہ ہو۔ آپ کا نکاح نہیں ہو سکتا ہے جب تک کوئی امام آگے نہ بڑھے، کوئی مولوی آگے نہ بڑھے، اور وہ مولوی تب تک نہیں بن سکتا ہے جب تک وہ نکاح پڑھانے کا طریقہ اور اس سے متعلقہ باتیں نہ جانتے ہو۔ تمام امور زندگی کے جن کا دین سے تعلق ہے، اس میں جب تک شرعی تعلیم نہ ہو تب تک وہ انجام نہیں پا سکتے۔ اتنی ضروری چیز کو ہم کوئی اہمیت نہیں دیتے۔ کسی ایک صاحب کو پکڑ لائے، وہ قاعدہ بغدادی کچھ گٹرگوں کبوتر کی طرح پڑھا دیا 2-4 ٹائم، ہم مارے خوشی کے پھولے نہیں سماتے، لوگوں کہتے ہیں ہمارا بچہ عربی پڑھ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ بچیاں انگلش پڑھ کے ڈگری لے کے آ جاتی، قرآن نہیں پڑھی تو تلاش میں رہتے کوئی قرآن پڑھا دے۔ کوئی مولوی مل گیا، ایک 15-20 منٹ چلا گیا، گونگا سال بھر کر دیا، قرآن بھی پڑھی ہوئی، حالانکہ اس کو قرآن پڑھنا نہیں آتا ہے۔ اس نے محض انگلی رکھ کر ساتھ ایک مرتبہ قرآن خوانی جس کو کہتے ہیں نا، قرآن پیچھے
مولوی کے پڑھ ڈالی ہے، بس خود سے پڑھنا نہیں آتا۔ میرے دوستو، اگر یہ صورتحال رہے گی تو دنیا میں بھی رسوائی ہمارے لیے ہے اور آخرت میں بھی ہمارے لیے کچھ نہیں۔ اب دیکھیں، ایک اللہ کا نیک بندہ جو دنیا میں اپنے بچوں پر خرچ کیا، اپنے بچوں پر توجہ دیا، ان کو دینداری سکھلایا، مر گیا، لیکن فائدہ کیا ہے دیکھ رہے ہیں آپ؟ دنیا میں یہ بیٹا دعا کر رہا ہے، یا اللہ میرے والدین کی مغفرت فرما دے، اور آخرت میں اللہ تعالیٰ اس کے والد کے درجے کو بلند فرما رہا ہے، جنت میں بڑے اونچے درجے پر لے جا رہا ہے۔ پھر اپنی اولاد کو نیک صالح بنانے کی کوشش کرنی، سمجھانا ہے، سکھلانا ہے، تعلیم دینی ہے۔ قرآن مجید کی آپ تلاوت کریں، سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَا بَنِيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَىٰ لَكُمُ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ۔ حضرت ابراہیم نے، حضرت یعقوب نے اپنی اولاد کو وصیت کی، وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوب، کس بات کی وصیت کی ہے؟ یا بنی ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین، اے میرے بیٹو، اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے دین کو منتخب کیا، دین کو چن لیا ہے، اس کو سیکھو، اس پر عمل کرو۔ فلا تموتن الا وانتم مسلمون، تمہیں موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم مسلمان رہو۔ مسلمان کس کو کہتے ہیں؟ مسلمان یوں تو ایک مسلم قوم ہے، لیکن مسلمان قرآن کی زبان میں وہ ہے جو اللہ رسول کی فرما برداری میں اپنی زندگی گزارے، مسلمان اس کو کہتے ہیں۔ دیکھیں، بڑے بڑے انبیاء ہیں، اس میں سے ایک رسول ہیں، کیسی فکر ہے اپنی اولاد کی۔ حضرت یعقوب جن کا لقب اسرائیل تھا، اور بنی اسرائیل بڑے انبیاء کرام رسل اعظام ان کی اولاد میں، لیکن دیکھو وصیت کر رہے ہیں، بچوں دین پر قائم رہنا۔ ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی۔ دیکھو، ایک نبی ہے، موت کا وقت آ گیا، اپنے بچوں کو اکٹھا کر لیے۔ آپ جانتے ہیں یعقوب کے 12 بچے تھے علیہ السلام، ان میں حضرت یوسف بھی تھے، اور بچوں کو کہتے ہیں موت کے وقت بلا کر، ما تعبدون من بعدی، تم میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ تبھی ہم کو اور آپ کو بھی اس کی فکر ہوئی کہ میرے بعد میرے بچے کہاں جائیں گے، میری اولاد کس طرف جائے گی، عبادت کے سلسلے میں کہیں بھٹک تو نہیں جائے گی۔ فکر مند ہونا ہے۔ اگر ایسی کوئی خطرناک بات ہے تو زندگی میں بچوں کو بلا کر سمجھانا ہے، بتانا ہے۔ ما تعبدون من بعدی، بچوں نے کہا قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہا واحدا ونحن له مسلمون۔ بچے بھی ایک نبی کی پرورش میں تھے، کہنے لگے ابا جان، ہم ایک معبود، وہ معبود جو ابراہیم کا، اسماعیل کا، اسحاق کا جو معبود ہے، الہ واحد، ایک اللہ، ہم اس کی عبادت کریں گے۔ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم سب اس کے فرما بردار ہیں، ہم اسی پر قائم رہیں گے۔ دیکھا آپ نے، ایک نبی اپنے بچوں کے بارے میں فکر مند ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے حضرت لقمان کا ذکر کیا ہے، وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرِ اللَّهَ وَمَنْ يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ۔ اور یاد کرو، ہم نے لقمان کو حکمت دی تھی، دانائی دی تھی۔ وہ نبی نہیں تھے، وہ رسول نہیں تھے، اللہ کے ایک نیک بندے تھے، لیکن بڑے سلجھے ہوئے تھے، عقل مند تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کی عقل مندی کا تذکرہ قرآن میں کیا۔ ان کے نام کی ایک سورہ ہے، انہوں نے اپنے بیٹے کو جو نصیحت کی تھی اس کا مقام اللہ نے اتنا دیا کہ قرآن میں وہ چیپٹر موجود ہے ایک صفحے میں۔ انشکر اللہ، اللہ نے کہا ہے لقمان اللہ کا شکر ادا کرو۔ وَمَن يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ، جو شکر گزاری کرتا ہے وہ اپنے لیے کرتا ہے، شکر گزاری کا فائدہ کسی اور کو نہیں، ہم کو خود ہونے والا ہے۔ وَإِذْ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، جب تمہارے پروردگار نے اعلان کیا اگر تم شکر کرو گے تو ہم تمہیں مزید نوازیں گے، اور کفر کرو گے تو میرا عذاب بہت سخت ہے۔ اور جو کفر کرے گا، یہاں کفر بمانا اللہ تعالیٰ کے عطا کردہ نعمتوں کی ناشکری کرے گا، تو اللہ تعالیٰ تعریفوں والا ہے،
غنی ہے، اللہ کو کوئی حاجت نہیں۔ تم شکر گزاری کرتے ہو تو اس کا فائدہ تمہیں ملے گا، اگر تم ناشکری کرتے ہو، اللہ کی نعمتوں کی ناقدری کرتے ہو تو اس کا وبال تمہارے سر پر ہے۔ تمہاری شکر گزاری سے اللہ تعالیٰ کے خزانوں میں کوئی اضافہ ہونے والا نہیں۔ اللہ نے ذکر کیا وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ۔ اور یاد کرو جب لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا اور اس کو واعظ کر رہے ہیں، بیٹا سمجھدار ہے، یعظُهُ اس کو واعظ کر رہے ہیں، نصیحت کر رہے ہیں۔ یہ نصیحت ہم اور آپ بھی کبھی کرتے اپنے بچوں کو، کاروبار کے سلسلے میں یہاں چلے جاؤ، اسکول جاؤ، یہ کرو وہ کرو، یہ کام صحیح نہیں کیا، آج الٹا سیدھا ہو گیا، ساری چیزیں، نماز پڑھے کہ نہیں پڑھے، قرآن پڑھے کہ نہیں پڑھے، ذکر اذکار کیے کہ نہیں کیے، کچھ آج دین کی باتیں سیکھے کہ نہیں سیکھے، فلاں جگہ پروگرام تھا گئے کہ نہیں گئے، ایسی کوئی فکر ہمارے اندر موجود ہے؟ ایک باپ ہونے کی وجہ سے موجود ہونی چاہیے۔ اگر ہم بچوں کو نیک بنائیں گے تو دنیا میں بھی یہ بچے ہمارے فرما بردار ہوں گے، ہماری اطاعت کریں گے، جائز کاموں پر عمل کریں گے، دنیا میں بھی ان کو دیکھ کر ہماری آنکھیں ٹھنڈی ہوں گی، اور آخرت میں بھی ہمارے لیے کیا ہوں گے؟ بھلائی کا باعث بنے۔ حضرت لقمان بات کر رہے ہیں، یا بنی لا تشرک باللہ، اے بیٹے خبردار اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا۔ سب سے بڑا وعد، سب سے بڑی نصیحت جو ہم کو اور آپ کو اپنی اولاد کو کرنی ہے وہ کیا ہے جانتے ہیں؟ توحید کی۔ دیکھیں نبیوں نے بھی توحید ہی کی دعوت سب سے پہلے دی۔ ما تعبدون من بعدی، میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ اور حضرت لقمان بھی کیا کہہ رہے ہیں؟ یا بنی لا تشرک باللہ، اے پیارے بیٹے خبردار تو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، ان الشرک لظلم عظیم، یقیناً شرک کیا ہے؟ ظلم عظیم۔ اور بھی بہت ساری باتیں آگے اللہ تعالیٰ نے ذکر کی تو انہوں نے نصیحت کی۔ تو میرے دوستو، یہ تعلیمات جو قرآن سنت سے ثابت ہیں، ان پر ہم کو اور آپ کو عمل کرنا ہے، خود بھی عمل کرنا ہے، اور اپنی اولاد کے سلسلے میں ہم کو اور آپ کو فکر مند ہونا ہے۔ جب یہ آیت کریمہ ہم پر اور آپ پر صادق آئے گی، سورہ طور کی آیت نمبر 21، والذین آمنوا واتبعتهم ذریتهم بایمان الحقنا بهم ذریتهم، کہ جو ایمان لائے تو ہم ان کی ذریت کو بھی جو ایمان لائے ہیں، تقوی طہارت اختیار کیے، نیکی کا راستہ اختیار کیے، ہم ان کی ذریت کو بھی ان کے ساتھ ملا دیں گے۔ اس میں ہمارا بھی نیک بننا ضروری ہے، اور اپنے بچوں کو بھی نیک بنانے کی کوشش کا بھی ضروری ہے۔ اللہ کے رسول بھی تعلیم دیا کہ چھوٹی چھوٹی تعلیم دیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ کھانا کھایا جا رہا ہے، اللہ کے رسول تشریف فرما ہے، آپ کے ایک لیپالک یا ایک جو آپ کے پاس جو ہے پل رہے تھے، یعنی آپ کی کسی اہلیہ کے بیٹے تھے دوسرے شوہر سے، اس کو ربیب کہا جاتا ہے، یہ بھی تو موجود، کھانا رکھا ہوا تھا پلیٹ میں، کھا رہے تھے۔ اب یہ چھوٹا بچہ تھا، ان کا نام شاید عمر ہے یا عمر، واللہ عالم، ذہن میں نہیں بات، تو عمر ہی شاید ہے، ان کا ہاتھ جو ہے پلیٹ میں ادھر ادھر جا رہا تھا۔ بچوں کی عادت ہوتی کھانا کھاتے وقت یہاں وہاں۔ اللہ کے رسول نے اس چھوٹے سے بچے کو تعلیم دی، کہا یا غلام، اے لڑکے، سم اللہ، اللہ کا نام لو کھاتے وقت، وَقُلْ مِمَّا يَلِيكَ، اور جو تمہارے قریب ہے نا وہاں سے کھاؤ، ادھر ادھر ہر جگہ ہاتھ نہ مارو۔ دیکھیں اللہ کے رسول نے چھوٹا ہے یہ سمجھ کر نظر انداز نہیں کیا، اس کو آپ نے تعلیم دی، اللہ کا نام لے کر کھانا کھاؤ، اور وہاں سے کھاؤ جو تمہارے قریب ہے، تمہارے برتن میں، ادب ہے یہ کھانے کا۔ اب ہمارے ہاں تو مل جل کے کھانے کا رواج ختم ہی ہے، سب کا الگ الگ پلیٹ ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ یہ جائز نہیں، لیکن زیادہ بہتر ہے کہ بڑا سا پلیٹ ہو، کھانا نکالا جائے، سارے لوگ مل کے کھائیں، اس کا بھی اثر ہوتا ہے۔ نہیں تو حال کیا ہے، ماں کھا لے تو بیٹی اس کا بچہ نہیں کھا سکتی، باپ کھائے تو بیٹے نہیں کھاتے، یہ جھوٹا ہے۔ ایسی ذہنیت اسلام میں نہیں ہے، رکھ دیا گیا، سارے لوگ ہاتھ ڈالے، بسم اللہ کر کے کھائے۔
اس میں محبت بڑھتی ہے، اس کی وجہ سے کھانے میں برکت ہے۔ اگر 2 آدمی کا کھانا ہے تو 3 کھا لیں گے، 3 کا ہے تو 5 کھا لیں گے۔ جیسے تعداد بڑھے گی لوگوں کی، اللہ تعالیٰ اس کھانے میں برکت دے دے گا۔ اس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ عبداللہ ابن عباس کو تعلیم دی تھی، کہا کہ اے لڑکے، میں تجھے چند باتیں سکھلاتا ہوں، انی اعلمک بکلمات، چند باتیں سکھلاتا ہوں، تو اس کو سیکھ لے اور تو اس پر عمل کر۔ اگر تو ایسا کرے گا تو اللہ تعالیٰ تیری حفاظت کرے گا۔ میرے دوستو، دین اسلام پر عمل کرنا، پکا سچا مسلمان بننا، اللہ کی شریعت پر پابندی اختیار کرنا، یہ اس بات کی ضامن ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے گا، ہر طرح کی مشکلوں سے ہم کو بچائے گا، ہماری زندگیوں میں آسانیاں اور سہولتیں ہوں گی، اور ہماری زندگی بڑی خوشحال زندگی ہوگی، برکتیں ہی برکتیں ہوں گی۔ مال اور دولت کی کثرت جو ہے یہ کامیابی کی زندگی کا ضامن نہیں ہے۔ مال و دولت کتنا بھی ہو، اللہ کا فضل و کرم ہو جائے، اس میں برکت ہو جائے، یہ ضامن ہے اس بات کی کہ آپ ایک خوشگوار زندگی دنیا کے اندر جی رہے ہیں۔ اللہ کے رسول نے کہا، اے لڑکے، انی اعلمک بکلمات، میں تجھے چند باتیں، چند کلمات سکھاتا ہوں، تو سیکھ لے اور اس کا عمل کر، اس کی حفاظت کر، اللہ تعالیٰ تیری حفاظت کرے گا۔ اور پھر آپ نے جو بات سکھلائی تھی کیا تھی؟ اذا سألت فاسأل اللہ، اے لڑکے، جب سوال کرنا ہو تو ایک اللہ سے سوال کر، مانگنا ہو تو ایک اللہ سے مانگ۔ اس کا معنی ما فوق الاسباب، باہم ایک دوسرے سے تعاون کے لیے کوئی چیز مانگنا دینا یہ مراد نہیں ہے۔ ما فوق الاسباب، جہاں کوئی اسباب نہ ہو وہاں صرف ایک اللہ سے مانگنا چاہیے، اللہ کے علاوہ کوئی اور آپ کی مدد نہیں کر سکتا۔ یا مشکل کشا کہنا، یا غریب نواز کہنا، یا غوث اعظم کہنا، اور ان کے نام کا حوالہ دینا، ان کا وسیلہ پکڑنا، یہ جائز نہیں ہے۔ کیوں؟ اولاد دینے کی طاقت ان میں نہیں ہے، مشکل دور کرنے کی طاقت ان میں نہیں ہے، آپ کی بگڑی بنانے کی ان میں طاقت نہیں ہے، یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کے ہاتھوں میں ہیں۔ لہذا اذا سألت فاسأل اللہ، جب ما فوق الاسباب سوال کرنا ہو تو صرف ایک اللہ سے مانگ، اللہ کے علاوہ اور کسی سے مت مانگ۔ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، اور جب استعانت کسی کے مقابلے میں مدد مانگنی ہے تو بھی اللہ سے ہی مدد مانگ۔ اب بھائی کوئی آپ کو مار رہا ہے، آپ کسی سے سہارا لے، بھائی میری مدد کرو، یہ مجھے مار رہا ہے، ستا رہا ہے، جائز۔ لیکن کچھ جگہ ایسی ہے کہ وہاں کوئی بھی سہارا نہیں ہے، ایک ایسے مقام پر کوئی آپ کا گردن پکڑ لیا جہاں کوئی بھی نہیں ہے، تب وہاں آپ کوئی اسباب اختیار نہیں کر سکتے۔ اب وہاں غوث، علی، مشکل کشا، فلاں فلاں، یہ شرک ہے۔ وہاں صرف ایک اللہ کو پکارو کہ یا اللہ تو میری مدد فرما اس کے مقابلے میں، اور اللہ تعالیٰ آپ کی مدد فرمائے گا۔ اللہ سے بڑھ کر کون ہے؟ اللہ کے رسول نے یہ تعلیم دی۔ یہ لڑکے ہیں، ابھی چھوٹے ہیں، حدیث میں ان کا نام غلام آیا جس کا معنی چھوٹے بچے ہیں، اور پھر اللہ کے رسول نے اس سے بڑی بھی تعلیم دی۔ ایسی تعلیم ہمیں خود بھی حاصل کرنی ہے اور اپنے بچوں کو بھی یہ تعلیم سکھلانی ہے۔ کہا وَعَلَمْ، اے لڑکے جان لے، إِنَّ الْأُمَّةَ لَوْ اجْتَمَعَتْ عَلَىٰ أَن يَنفَعُوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَنفَعُوكَ إِلَّا مَا كَتَبَهُ اللَّهُ لَكَ، یہ جان لے ساری دنیا کے لوگ مل جائیں کہ تجھے کوئی فائدہ پہنچائیں، تجھے کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتے سوائے اس کے کہ جو اللہ تعالیٰ نے تیری مقدر میں لکھ دیا ہے۔ کتنی بڑی تعلیم ہے یہ! ہم کو بچوں کو، یہ توحید ہے، عین توحید ہے جو اپنے بچوں کو ہم کو سکھلانا ہے۔ آج کل بہت سی خواتین کی تنظیمیں بن گئی ہیں میرے دوستو، یہ ناچارم کی طرف بھی جو ہیں جو لوگوں کو اکٹھا کر رہی ہیں، اور ان کے بیانات میں سنا سب شرکیہ۔ ہماری خواتین گھر سے نکلنے کا موقع مل جاتا ہے، تھوڑا وقت گزارنے کا موقع مل جاتا ہے، یہ جاہلہ اور
جن کے پاس علم نہیں ایسی عورتوں کے پاس جا کر تعلیم حاصل کرنی، جہاں شرک پھیلایا جا رہا ہے، بدعت و خرافات، ایسی تنظیمیں، کوئی بنت المسلم کا نام دے رکھا ہے، کوئی اور کسی نام کا دے رکھا ہے۔ ہماری خواتین جو سلفیت سے وابستہ ہیں ان کو بہت ضروری ہے وہ سمجھیں چمکتا جو نظر آتا ہے سب سونا نہیں ہوتا۔ کسی کی بہت بڑی بھیڑ آپ کو نظر آ گئی، کوئی شادی خانہ بک کر لیا، بہت عورتیں اکٹھی ہو گئیں، تو یہ اس بات کا ضامن نہیں ہے کہ وہاں بیان کرنے والی حق بات بیان کر رہی ہے۔ بچیے، علم وہاں سے حاصل کیجئے جہاں علم ہے، علم وہاں جوہلا کے پاس مت جائیے۔ خواتین کو اپنے آپ اور ہم بھی غور کرے دیکھے کہاں جاتی ہیں۔ دین کے نام پر جہاں بھیڑ لگ جائے آپ وہاں لے جا کر چھوڑ دیں یا اجازت دے دیں، اس سے بچیں، کیونکہ دین کے نام پر بے دینی کا کام کیا جا رہا ہے۔ سب کو پتا ہے اپنا مسلک نہیں چلنے والا، تقلید کی باتیں نہیں چلنے والی، اپنے امام کی، اپنے بزرگ، اپنے تنظیم کے بڑے سردار کی باتیں نہیں چلنے والی۔ سب نے قرآن و حدیث کا لیول لگا لیا، اور جب بیٹھ گئے نا تو قرآن حدیث بازو رکھ دیتے ہیں۔ اب وہی جو ہے پرانی کتھائیں جو ہے سنا کر اس کے ذریعے سے بچیوں کا ذہن بگاڑتے ہیں۔ اس طرف بھی جانا ہے۔ تو میں کہہ رہا تھا اللہ کے رسول کیا تعلیم دے رہے ہیں کہ جان لے لڑکے، ساری دنیا مل جائے، اگر تجھے کچھ فائدہ پہنچانے کے لیے تو نہیں پہنچا سکتی الا یہ کہ جو اللہ نے تیری قسمت میں، تیری مقدر میں لکھ دیا ہے۔ اور یہ بھی جان لے وَإِنِ اسْتَمَعُوا عَلَىٰ أَن يَضُرُّوكَ، اگر وہ سب اکٹھے ہو کر تجھے کوئی تکلیف پہنچانا چاہے نا تو تکلیف بھی نہیں دے سکتے مگر یہ کہ اللہ ما قد كتبه اللہ علیک، اللہ نے جو تیری قسمت میں لکھ دیا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا رفعت الاقلام وجفت الصحف، اس لیے کہ تقدیر کا لکھا جا چکا، قلمیں اڑ گئی ہیں، صحیفے خشک ہو گئے، اب اللہ تعالیٰ کے لکھے میں کوئی تبدیلی آنے والی نہیں ہے۔ میرے دوستو، یہ اللہ کے رسول اس طرح تعلیم دیتے تھے اپنے ساتھ بچوں کو جو رہا کرتے تھے۔ آج ایسی تعلیم ہم کو بھی حاصل کرنی ہے اور بچوں کو دینی، اور خیال کرنا ہے ہمارے بچے کہاں سے تعلیم حاصل کرتے ہیں، ہماری بچیاں کہاں جاتی ہیں، ہماری بیویاں، ہمارے گھر کے مستورات کون سی بھیڑ میں جاتی ہیں، وہاں تعلیم جو دی جاتی ہے وہ سلفیت پر مشتمل ہے یا نہیں ہے، خیال کرنا ہے۔ نہیں آپ کو پتہ بھی نہیں ہوگا، گھر برباد۔ جیسے کسی نے کہا دل میں پھپھولے پڑ گئے سینے کی داغ سے، اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے، ہم خود ہی اپنے بچوں کو برباد کر دیں گے۔ آخر میں ایک حدیث آپ کے سامنے رکھتا ہوں جو مسلم شریف کی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا مات الانسان انقطع عنه عمله الا من ثلاثہ، جب دنیا سے ایک انسان مر جاتا ہے تو سارے اعمال کے دار و مدار جو تھے، دروازے تھے، سب بند ہو جاتے۔ جب تک زندہ ہے نا، روزہ کر رہے، نماز ہے، تمام دینی امور جو بھی انجام دے رہے، اس کا اجر و ثواب ہم کو مل رہا ہے۔ مرتے ہی یہ سب دروازے بند ہو گئے۔ اب جب نماز نہیں پڑھ رہے ہیں تو ثواب بھی نہیں ملے گا، روزہ نہیں ہے تو ثواب بھی نہیں ملے گا۔ لیکن 3 عمل ایسے ہیں اللہ کے رسول نے اس حدیث میں بتایا کہ اگر وہ آپ کر کے جاتے ہیں تو مرنے کے بعد بھی نیکیاں جاری رہتی ہیں، مرنے کے بعد بھی نیکیاں جاری رہتی ہیں۔ بہت ضروری بات ہے، توجہ سے سن لیں۔ اور اللہ کے رسول نے اس کی کیٹگری ایسے بیان کی ہے کہ اس میں مالدار بھی آ جاتا ہے، علم والا بھی آ جاتا ہے، غریب بھی آ جاتا ہے، سب آ جاتے ہیں۔ یہ نہیں کہ جن کے پاس مال ہے وہی اس پر عمل کر سکتے، کوئی مالدار ہے وہ بھی آئے گا، کوئی علم والا ہے مال نہیں ہے وہ بھی آئے گا، کوئی بالکل غریب ہے آل اولاد ہے وہ بھی آئے گا۔ آپ نے فرمایا الا من صدقۃ جاریہ، سوائے اس کے کہ صدقہ جاریہ۔ پہلے صدقہ جاریہ، صدقہ جاریہ کس کو کہتے ہیں؟ آپ نے جو کام کیا آپ کے بعد بھی اس پر لوگ عمل کر رہے ہیں، وہ جاری ہے۔ جیسے کسی نے مسجد بنا دی، کیا ضرورت پڑی تھی کسی کو یہاں مسجد بنانے کی؟ بتائیے، اپنا پیسہ خرچ کرنے کی، اس کو یہی حدیثیں اس کے پیش نظر۔ مال تو ختم ہو جائے گا، آنکھیں بند ہو جائیں گی، مال اولاد لے لے گی، چلو آج مال ہے کچھ کر دیں۔ کہاں سے اکٹھے ہو کر یہ اتنی بڑی مسجد بن گئی، آپ نے بھی چندہ دیا اور بھی بہت سارے لوگوں نے۔ الحمدللہ جب تک
اس مسجد سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، لوگ آ رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، دینی تعلیم ہو رہی ہے، تب تک آپ زندہ ہیں تو مر گئے تو بھی اس کا فائدہ آپ کو پہنچ رہا ہے۔ یہ صدقہ جاریہ ہے۔ ایسے کوئی ادارہ کوئی کتاب کا لکھ دینا یا چھپوا دینا یا تقسیم کرا دینا، ایک پنکھا لگا دینا، اے سی لگا دینا، کوئی بھی چیز جس سے لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں، یقیناً وہ صدقہ جاریہ ہے۔ جب تک ہے تب تک فائدہ پہنچ رہا ہے۔ کہیں کنواں کھدا دیے، کہیں ٹیوب ویل لگا دیے، کہیں نل گڑوا دیے، کہیں اور راستہ بنا دیے جس پر لوگ چل رہے، اور یہ کوئی مسلمانوں کے لیے خاص نہیں، تمام انسانیت کے لیے، حتیٰ کہ جانور کے لیے ایک درخت لگا دیے، اگایا، اس پر پرندے بیٹھ رہے ہیں، اس کا پھل کھا رہے ہیں، اس کے سائے میں لوگ سستا رہے ہیں، آرام کر رہے ہیں۔ صدقہ جاریہ ہے، جب تک فائدہ اٹھائیں گے آپ کو فائدہ پہنچے۔ او علم ينتفع به، یا ایسا علم جس سے فائدہ اٹھایا جائے۔ ایک عالم ہے، مولانا کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، نہ مسجد بنا سکتے، نہ مدرسہ بنا سکتے، نہ اور کچھ، علم ہے، تقریر کریں، واعظ کریں، لوگوں کو سمجھائیں، کتابیں لکھیں، اور اس کے ذریعے سے لوگ فائدہ اٹھائیں گے۔ مرنے کے بعد بھی ان کا یہ علمی کارنامہ ان کے لیے اجر و ثواب کا باعث بنے گا۔ او ولد صالح یدعو لہ، یا نیک لڑکا جو اپنے والد کے لیے دعا کرے، نیک لڑکا جو اپنے والد کے لیے دعا کرے۔ نیک کی شرط یہاں لگائی گئی، تو نیک کب بنیں گے؟ زندگی میں کبھی تو ہم اپنے بچوں کو تعلیم تربیت دیں گے، دین سکھائیں گے تو نیک بنیں گے نا۔ ہم تو ان کو دنیا کے حوالے کر دیے تو نیک کہاں بنیں گے؟ تو نیک اولاد جب ہمارے حق میں دعا کرے گی تو یہ صدقہ جاریہ ہے۔ جیسے اوپر والی حدیث پیش کی گئی، کیسے اس کا درجہ بلند ہوا، تو یہ حدیث اس کے لیے گویا شاہد ہے، اس عمل کی مضبوطی کو ثابت کرتی۔ یہ بہت ضروری ہے ہم اپنی اولاد کے تعلیم و تربیت پر غور کریں، خود بھی نیک بنے، اپنے اولاد کے بارے میں بھی فکر مند رہیں، غفلت میں نہ رہیں۔ اور آپ دیکھیں، آج کوئی وفات پا جاتا ہے، معاشرے کا جو حال ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں، دیکھ لیجئے، وفات پا جاتا ہے، ایک آدمی کیا کرتا ہے، مدرسے سے بچوں کو لاتا ہے دعا کرانے کے لیے، قرآن خوانی کی جاتی، مدرسے کے بچے لائے جاتے یتیم پڑھنے کے لیے، قرآن پڑھ دیں۔ یہ ثابت نہیں، ثابت کیا ہے؟ وہ دعا کرتا اپنے والد کے لیے، لیکن کیسے کرے بیچارہ، اس کے والد نے اس کو دین سکھایا ہی نہیں، نیک بنایا ہی نہیں، اس کو دعا آتی ہی نہیں، تو دعا کرے کیا وہ؟ اس لیے محتاج ہے، لاکھوں خرچ کر کے دوسروں کو پکڑ کے لا رہا ہے دعا کرانے کے لیے۔ اور بچے جو آتے ہیں آپ جانتے ہیں نا، وہ تو کھیلنے آتے ہیں، ایک بار یوں لیے بس آدھا گھنٹے میں سب ختم ہو گیا۔ توفیق سال بھر قرآن ختم کرنے کی نہیں ہوتی، وہاں ایک گھنٹے میں پورا قرآن ختم ہو گیا۔ تو میرے دوستو، یہ ساری چیزوں پر توجہ دینا ہے، نیک بننا ہے، نیک بنانا ہے، اور اپنے والدین کی قدر کرو۔ والدین دنیا میں بھی آپ کے لیے خیر و بھلائی کا باعث ہے، اور آخرت میں بھی آپ کے لیے بھلائی۔ ان کی وجہ سے دیکھو اللہ تعالیٰ ان کو ایک کلاس میں رکھے گا جنت میں بلند، اور بچے بی کلاس میں سی کلاس میں نیچے ہیں۔ اللہ تعالیٰ والدین کو نیچے نہیں لائے گا، بچوں کو اوپر بلا لے گا۔ والدین کی کتنی بڑی قدر و منزلت ہے کہ اپنے والدین کی وجہ سے ہم نیچے سے اوپر کو اٹھا لیے جائیں گے، اللہ کا فضل و کرم ہوگا۔ اس لیے اپنے والدین کی زندگی میں بھی اگر وفات بھی پا جائیں تو ان کے لیے دعائیں کیا کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ مولا کریم جو باتیں بیان کی گئیں ان کو سمجھ کر اس کے مطابق عمل کی توفیق دے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے والدین کے ساتھ ہمیں حسن سلوک کرنے کی توفیق دے، اور اللہ تعالیٰ ہم تمام کہ جو آل اولاد ہیں انہیں نیک صالح بنائے۔ اللہم ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔